بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے چند خبروں پر، لیکن اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ تو وہی ہے جو 6 ججز نے خط لکھا ہے جناب سپریم جوڈیشل کونسل کے نام۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کچھ کریں، تو چیف جسٹس صاحب نے جناب ملاقات کی ہے کس سے؟ شہباز شریف صاحب سے۔ اس پہ بڑا ایک وہ مصرع کسی نے لکھا ہے کہ حاکم وقت سے منصف وقت کا یارانہ۔ تو ڈیفینیٹ یہ جو حاکم وقت ہے ان کے یارانے تو رہے ہیں ججوں کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ مشہور زمانہ فون کال جو لیک ہوئی تھی ملک قیوم کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی، جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کتنی سزا دینی ہے، وہ پوچھ رہے تھے جج صاحب، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب تو ایسے کہتے ہیں تو ایسے۔ انہوں نے کہا جی زیادہ سے زیادہ تو ہم اتنی دے سکتے ہیں، تو پھر اس طرح سے کوئی انہوں نے وہ سزائیں دلواتے تھے۔ تو اب بھی ان کے کام تو اسی طرح کے ہیں، 47 فارم پہ یہ الیکٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور ملاقات کرنے کا تک بنتا نہیں تھا یہ چیف جسٹس صاحب سے، کیونکہ یہ معاملہ تو چیف جسٹس صاحب کا اپنا تھا۔ لیکن کیا کریں بھائی، حکومت ان کی ہے، ایک دن تو اس کا کبھی نہ کبھی یہ ہوگا فیصلہ تو۔ اچھا، اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر طے ان کا کیا پایا انہوں نے جناب؟ وہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی اس کو ہم کابینہ میں رکھیں گے، تو کابینہ جناب انہوں نے پھر کیا کیا کہ کابینہ کا فیصلہ آپ سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب اس کا جو ہے نا وہ ریٹائرڈ جج انکوائری کرے، اس کے تحت ایک کمیشن بناتے ہیں، یا رکنی کمیشن جو ہے نا انہوں نے بنایا ہے، اور نام لیا جا رہا ہے تصدق جیلانی کا، چیف جسٹس رہے ہیں سپریم کورٹ کے۔ اب دیکھیں یہ حاضر سروس ججز جو ہیں ان کے اوپر اتنے پریشرز اور یہ ہو رہے ہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں، تو انہوں نے لگا کہ اس کو دیا ہے ریٹائرڈ جسٹس کو، وہ بیچارہ کیا کرے گا، 75 کے قریب اس کی عمر ہے۔ اور ساتھ انہوں نے جناب یہ کیا ہے کہ اس کے ٹی او آرز جو ٹی او آرز ہوتے ہیں ٹرمز آف ریفرنس، یعنی خد و خال کے اس مشن کا کیا کیا کام ہوگا، اس کے حدود و قیود کیا کیا ہوں گی، ٹھیک ہے جی، یہاں تک یہ جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں بات، مطلب اس طرح کی کوئی باتیں، تو وہ کس نے طے کرنی ہے؟ وہ طے کرنے ہیں جناب وزیر قانون صاحب نے اور اٹارنی جنرل صاحب نے مل کے۔ اب اٹارنی جنرل بھی ان کا ہے اور وزیر قانون بھی ان کا ہے، تو حکومت بھی مطلب بتائے گی کہ یہ بھائی کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لو جناب ٹرمز آف ریفرنس جو ہے نا ٹی یو ایس وہ بھی تقریباً بن گئے ہیں، تو اس میں کیا کیا گیا کہ یہ تو جو جج صاحب ہیں ریٹائرڈ، یہ انویسٹیگیشن کریں گے۔ اب جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ بھی آپ خوب جانتے ہیں کہ ریٹائرڈ جسٹس جو ہیں وہ بیچارے کیا کر سکیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ سجیسٹ کریں گے ایکشن، کہ کیا ہم اب وہ جو بھی اس کی فائنڈنگز ہوگی اس کے اوپر وہ بتائیں گے کہ اب اس کا کرنا کیا ہے، عمل کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، وہ بتایا گیا ہے کہ جناب وہ اینی ادر سائڈ کسے پاسے بھی لے جا سکتے ہیں گل، یعنی اس تو علاوہ بھی اگر کوئی جدھر چاہن گے نا ادھر جناب وہ تفتیش اپنی شروع کر دیں گے، انکوائری شروع کر دیں گے۔ یعنی جیسے وہ 9 مئی ہوا ہے نا، تو جس کو پکڑا انہوں نے کہا آ جاتے ہیں، پھر 9 مئی چ رکھ لیے، اور کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی کیس سزائیں وزائیں ہوئی ہیں، بس وہ جو ہوئی ہیں سزائیں گجرانوالہ میں، وہ لسٹ ہی بس وہ دے دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے لو جناب آل پیپل مطلب سارے ایک رسے نہ بن کے چل بھی پرا کیتا نے جی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 50 بندے ایک جرم کیتا ہے اور انہوں نے ایک طریقے نال ہی کیتا ہے، اور انہوں نے ایک ہی ہزار یا ایک ہی مطلب طریقہ واردات بھی انہوں نے ایک کی ہے، جو انہوں نے کول ہے سی وہ بھی ایک ہی سی، اور ڈائریکشن سارا کچھ وہ ایک ہی سی، ہو نہیں سکتا ایسا۔ بس یہ سزا جو دی گئی ہے نا، یہ بھی آپ کو دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے اس سزا کا۔ اچھا، یہ جناب جو ہے نا یہ اینی ادر مطلب جو چان کر سکتے ہیں جج صاحب، وہ کیا کریں گے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، من مرضی ہوں گی۔ تو اب اس خط کے اندر ہے در حقیقت کیا؟ اس خط کے اندر جو چیدہ چیدہ پوائنٹس ہیں نا، اردو میں نے اس کی ایک ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو کے بعد فوراً وہ اپلوڈ کریں گے، آپ نے اس کو ذرا دیکھنا ہے، اس کے اندر پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ کیا کیا جو ہے نا وہ شکایات ہیں ججز صاحبان کو، اور کس وجہ سے انہوں نے یہ خط لکھا ہے، یہ ملاحظہ کیجئے گا۔ اب جو ہے نا 2 4 اور باتیں خبریں کہہ لیں
ایک تو یہ ہے کہ آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہے زرداری صاحب کی بیٹی، وہ جناب بلا مقابلہ بن گئی ہیں MNA بھٹو صاحب کی طرح۔ بھٹو بھی کسی زمانے میں ایک دفعہ بس وہ اس کے مقابلے میں بھی، بلکہ وہ اس کے کو 5-7 اور بھی بندے جو تھے نا، خاص طور پہ جو وزیر اعلیٰ انہوں نے لگائے تھے بعد میں مختلف صوبوں میں، وہ بھی جناب بغیر اس کے، جو بندے ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے الیکشن میں، ان کو ڈنڈا سوٹا چلا کر جناب دائیں بائیں کیا، اور وہ سب بلا مقابلہ، اور یہ وہ مطلب ایسے، حالانکہ وہ بعض جیت سکتے تھے، لیکن بس آپ کو پتہ ہے یہ بادشاہ زادے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں کوئی آئے ہی نہیں، تو اسی طرح سے انہوں نے کیا۔ حالانکہ وہ PTI کا ایک رند ہے کوئی، وہ گیا اوپر، ریجیکٹ کیا اس کے پہلے کال کر، پھر وہ اوپر اس نے کہا کہ میں جاؤں گا اوپر والی کورٹ میں، تو جناب جب وہ ادھر گیا تو اس کو پھر انہوں نے قابو کر کے تو جناب اندر، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا ہاں بھائی تو ذرا تو وہ جناب بلا مقابلہ ہے، میں نے نوٹیفیکیشن ہو گیا، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں جناب۔ آپ کو پتہ ہے جو یہ جتنے یہ چمچے کڑچے ہیں، یہ مبارکبادیں تو پھر مراسیوں کی طرح جو ہے نا وہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی، تو اس طرح سے تو یہ باتیں۔ اچھا ایک اور جناب، چینی انجینئرز جو ہے نا جی، انہوں نے کام بند کر دیا ہے یہ سی پیک اور ڈیم وغیرہ پہ، بالکل وہ کچھ تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو کچھ جا رہے ہیں، تو بس وہ 9-13 ہی ہو گیا کام، حالانکہ وہ بڑا ہی نقصان ہے پاکستان کو، چائنا کو بھی بڑا نقصان ہے، اتنی انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، لیکن کیا کریں، حکمرانوں کی مرضی، جو چاہیں وہ کریں۔ اچھا جی، ایک اور جناب خبر ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا، وہ اپنے دفتر کی تزئین و آرائش وغیرہ کے لیے جو ہے نا وہ بڑا پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے جو ہے وہ لگا رہی ہیں، اور دفتر کو گرا دو، دفتر کو بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، پہلے وہ کروڑوں کے ٹائر بدلی کیے ہیں گاڑی کے، اب جو ہے نا اس طرح سے کروڑوں میں، بس اللہ تے خیر صلاح۔ شہباز شریف بھی جناب وہ اپنے وہ بنا رہے ہیں، تزئین و آرائش کر رہے ہیں، اپنے PM ہاؤسز جو انہوں نے کیمپ آفس اور یہ وہ بنا رہے ہیں، زرداری صاحب نے بھی ڈیرو وغیرہ میں، انہوں نے کہا چلو یار سارے لگے نے، اسی کیوں پیچھے رہ جی، انہوں نے بھی جناب ادھر کام مال شال جو ہے نا وہ شروع کرا دیا کام سرکاری خزانے سے، ہیں جی۔ تو یہ خبریں ہیں، بس ایک اور خبر آپ کو بتانی ہے، DH لاہور، وہاں پر کوئی لاہور ہے یا پتہ نہیں ساروں میں شاید ہوں، ارے لاہور ادھر تو ہے نا، ساڑھے غالباً پنجاب کا ہی ہے جی لاہور، 35 کروڑ کا ایک گھر ہوگا، اور 127 گھر بنائے جا رہے ہیں افسروں کے لیے بیوروکریٹ، انہوں نے بھائی کام بھی بڑا کیا جناب کو، ان کو وہ جتوایا نہیں ہے، 45 فارم سے 47 تک لے گئے ہیں، اور 47 سے ڈائریکٹ حکومت میں حق تو بنتا ہے ان لوگوں کا۔ تو ایک اور چھوٹی سی خبر ہے جناب، وہ بتانی ہے آپ کو کہ یہ جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے نا جی، اس کے اندر انہوں نے جو الزامات لگائے گئے تھے نا ججز صاحبان کی طرف سے، پہلے تو انہوں نے اس کو جناب مسترد کر دیا الزامات کو، انہوں نے کہا جی ایسے یہ بے بنیاد ہیں، تو ایسے یہ وہ، تو بہرحال اگر ہیں ابھی تو اس کی تصدیق وغیرہ اور تفتیش وغیرہ کرواتے ہیں، تو انویسٹیگیشن کرواتے ہیں ریٹائرڈ جج صاحب سے، ٹھیک ہے۔ وہ تصدق جیلانی صاحب جو ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، لوگ جانتے ہیں پرانے کہ وہ کس قسم کے جج ہیں، کو مطلب بڑے ڈیمے کو کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں کسی کیس میں وہ، تو اور ویسے تو یہ بڑی باتیں کریں گے جی، عدلیہ کی آزادی ہم چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، فلاں چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جب یہ ججوں کا معاملہ آیا تو انہوں نے جناب کس طرح سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بنتا ہے۔ اس ویڈیو کے بعد جو ہے نا وہ ویڈیو ضرور دیکھ لینا، اس کے اندر خاص خاص پوائنٹ ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔